اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، راہ خدا عز و جل میں ہمارے اسلاف اکرام اور بزرگان دین رضی اللہ تعالی عنہم کی پیش کردہ قربانیوں کے سبب ہی آج دین اسلام کا یہ چمنستان سرسبز اور شاداب ہے۔ ان نفوس قدسیہ کو پیش آنے والے مصائب و علام کا تذکرہ بڑا دل سوز و جاں گداز ہے۔ بالخصوص میدان کربلا میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم نے جو مصیبتیں جھیلی، ان کا تو تصور ہی دل دہلا دیتا ہے۔ جفاکار و ستم شعار کوفیوں نے جس بے مروتی اور بے دینی کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ خود ہی امام علی مقام کو خط لکھے، درخواستیں بھیجی اور امام کو کوفہ میں آنے کی دعوت دی، اور جب امام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی زمین کو شرف قدم بوسی بخشا، تو بجائے امام کا استقبال کرنے کے وہ بے وفا کوفی جو ہیں امام کے خون کے پیاسے ہو گئے، اور لشکر لے کر امام کے رستے میں آ گئے۔ نہ تو امام کو شہر میں داخل ہونے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی وطن واپس لوٹنے دیا جا رہا ہے۔ حسینی قافلہ کو ریگزار کربلا میں روک دیا گیا، اور بد باطنوں نے فرات کا پانی خاندان رسالت پر بند کر دیا۔ اتنی بڑی ستم ظریفی ہے وہ نہر فرات کہ جس کا پانی چرند پئیں، پرند پئیں، حیوان پئیں، لیکن خاندان رسالت کو فرات کا پانی پینے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، اہل بیت اطہار کے ننھے ننھے وہ بچے ایک ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور باپ پردہ بیبیاں بھوک اور پیاس کی وجہ سے بےتاب اور ناتواں ہو گئے تھے۔ تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں اور بے وطنی۔ بے وطنی کا احساس دامنگیر ہے، اور ادھر 22,000 کا بہت بڑا لشکر تیغ و سنان لے کر آپ کی جان کا دشمن بن کے سامنے کھڑا ہے، مگر بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود فرزندان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ایسی بہادری اور جوان مردی کا مظاہرہ کیا کہ دشمن جو ہے حیران ہو گئے ہیں۔ کئی یزیدی ان نوجوانوں نے اہل بیت کے ہاتھوں سے واصل جہنم ہو گئے۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ کے نونہال داد شجاعت دیتے یک کے بعد دیگر شہادت سے سرفراز ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیز و اقارب، دوست احباب، خدام و موالی، دل بند و جگر پیوند، سب نے آئین وفا ادا کر کے حضرت امام پر اپنی جانیں قربان کر دی، اور اب سید الانبیاء نور نظر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ بھوک پیاس کی حالت میں
آل و صحاب کی مفارقت کا زخم دل پر لیے، شمشیر بکف ہو گئے اور اس کمال مہارت و ہنر مندی سے مقابلہ کیا کہ بڑے بڑے نامور صف شکن کے خون سے کربلا کی ریت کو سیراب کر دیا اور لاشوں کے انبار لگا دیے۔ کوفے کے بڑے بڑے نامور ایک حجازی نوجوان کے ہاتھ سے بچ نہیں رہے، اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک حجازی نوجوان کے ہاتھوں سے ان کی جانیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں۔ بالآخر تیر اندازوں کی جماعت ہر طرف سے آئی، امام تشنا کام کو گرداب بلا میں گیر کر تیر برسانے شروع کیے۔ تیروں کی بچھاڑ میں نورانی جسم زخموں سے چکنا چور اور لہو لہان ہو گیا۔ ایک تیر مبارک پیشانی پر آ کر لگا اور میرے امام گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ ظالموں نے نیزوں پر رکھ لیا اور آپ شربت شہادت سے سیراب ہو گئے۔ اس معرکہ اس ظلم و ستم میں اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پہ وسط ہو جاتے اور سر نیاز جھکا دیتا، مگر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصائب کا ہجوم اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکا اور ان کے عزم و استقلال میں فرق نہ آیا۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک گھٹاؤں سے نہ ڈرا اور طوفان بلا کے سیلاب سے ان کے پائے ثبات میں جنبش بھی نہ ہوئی۔ راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اپنا گھر لٹانا، اپنا خون بہانا منظور کیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہو سکا۔ سر و تن کو خاک میں ملا کر اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حقانیت کی عملی شہادت دی اور ریگستان کوفہ کے ورگ پر صدق و امانت پر جان قربان کرنے کے نقوش ثبت فرمائے۔ گھر لٹانا، جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ میرے بھائیو، انشاءاللہ الکریم ہم حرم الحرام کے ان بابرکت ایام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے واقعہ کربلا۔ میرے امام کی شہادت سے لے کر میرے امام کا مدینہ پاک سے مکہ کی طرف سفر اور مکہ سے پھر کربلا کی طرف جو سفر ہے، انشاءاللہ الکریم ہم مختلف قسطوں میں آپ کے ساتھ یہ سفر شیئر کریں گے۔ پھر واقعہ کربلا اور اس کے بعد پھر اسیران کربلا کا جو واقعہ ہوا، جو اسیران کربلا جب واپس چلے کوفہ کی طرف آپ کو لے جایا گیا، پھر جب سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے اپنے نانا سے فریاد کی، یہ واقعات انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے اور ہم یہ سنیں گے کہ کس طرح سے اہل بیت پاک پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور کس طرح سے اہل بیت پاک نے اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے سب کچھ سہ لیا۔ امام نے بھائی بھتیجے بانجے سارے قربان کر دیے، وفادار ساتھی قربان کر دیے اور خود زخموں سے چور چور میرے امام تپتی ہوئی ریت پر سجدہ ریز ہے، مبارک جسم تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے زخموں سے چور چور ہے، اور اس حال میں بھی میرے امام سجدے میں ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا حسین تجھ سے راضی ہے، مولا تو بھی حسین سے راضی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعہ کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ بھی
اس واقعہ جو وفا، محبت اور اپنے اندر بڑے سے سبق لیے ہوئے ہے، جس سے لوگوں کی زندگیاں چینج ہو سکتی ہیں، میرے امام کا ذکر بھی کریں گے اور میرے امام کی فکر کو بھی عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کار خیر کے کرنے میں کامیاب فرمائے، ہماری مدد فرمائے، دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔